شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی ہمسائی کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو دیکھا ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ بجھا دیا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کے چلی گئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دی تو اس نے کہا، بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو۔ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائے کلیجی بھون رہی تھی، میرا دل کلیجی کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے بار بار سگریٹ کو بجھا کے جلانے کے لیے چاہتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان، آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا، اچھی بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا گیا۔ عالم خواب میں دیکھا ایک نقاب پوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں، یہ لو، جب ان کو بھناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی، دیکھا باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ آ جائیے، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے۔ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز کے لیے اٹھی، دیکھا کمرے میں ہیرے جواہرات روشنی ہی روشنی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا، ہمارے گھر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کمرے میں ہیرے جواہرات چمک رہے تھے۔ اس نے ان پر چادر ڈالی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا، کہا کہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری اتنا قیمتی ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے نے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائے جائیں بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں نہایت ہی شاندار محل بنایا جس میں نہایت آرام و آرائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا، جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلائیں۔ بیٹی نے کہا، اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم ان رنگا رنگ مٹھائی پر ختم نہیں دیتے۔ والدہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئی کہ یکا غل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم تو ملکہ سے بھی بہت زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی وقت میں ملکہ اور شہزادی حمام میں آئی۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا، یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟
لکڑہارے کی لڑکی نے کہا آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں جا کر گھر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں اس لیے ہمارے گھر ضرور آیا کرنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کونٹھی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے کونٹھی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا ہار تم نے چوری کر لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا آج تک آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم کیوں چوری کریں؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے سب کچھ اس کا لوٹ لیا اور وہ بغیر حج کیے لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا میرا اہل خانہ کہاں ہے اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا چوری لکڑہارا بادشاہ سے کہنے لگا چوری تو انہوں نے تب نہ کی تھی جب ہم بہت ہی غریب تھے، اب کیوں کرنی ہے؟ بادشاہ کسی طرح سے نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو کیسے رہا نہیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کا ختم دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارے نے کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض تمام رات روتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ جب نیند آ گئی عالم خواب میں دیکھا نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں تم نظر دینی بھول گئے، اسی لیے عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، اس کی شیرینی منگا کر ختم دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کہا لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس نے کہا کہ بوڑھا قیدی ہو گیا، اب بھی شیرنی ہی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ اس لیے تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ یہ لڑکا کہہ کر ابھی چند قدم بڑھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا جوان لڑکا مر گیا ہے، روتے ہوئے قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گزرا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اس شیرنی لا کر دی گئی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا تم اتنے اداس کیوں ہو؟ اس نے کہا میرا جوان لڑکا مر گیا ہے، آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کہا کوئی شیرنی اسے دی اور کہا اس کو پانی میں حل کر کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق سے اترا، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لے کے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اس نے لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اٹھا کر اس لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً حضرت علی شیر خدا مشکل کشا دو جہاں جس طرح اس لکڑہارے کی مشکل کو حل فرمایا، اسی طرح تمام مومنین مومنات کی تمام دینی و دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔